السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان، ذکر کا مہینہ۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی بندوں کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ اس ماہ میں کیے گئے ہر اچھے عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو اس ماہ کی عبادات میں ذکر کرنا بھی شامل ہے۔ ذکر اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ بندہ مومن اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں خاص طور پر ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں ذکر کرنے کی بہت ترغیب کی گئی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ اور ذکر کو افضل عبادت کہا گیا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے افضل اور برتر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر کرنے کے کیا فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کی 100 برائیاں معاف ہوں گی، اور اس دن شام تک وہ شیاطین کے شر سے محفوظ رہے گا، اور روز قیامت اس سے افضل عمل کوئی نہ لائے گا مگر وہ شخص جس نے اس سے زیادہ بار یہی کہا ہوگا، اور جس نے دن میں 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ وبحمدہ، تو اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو کتنی فضیلت ہے ذکر کی۔ پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یاد رکھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر جنت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ جب ہم ہر کام کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر کام میں مدد کریں گے۔ پھر ان لوگوں کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ ہے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ ذکر کرنے سے انسان کی روح، اس کا دل پاک ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر کی کتنی اقسام ہیں۔ ذکر کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلا ذکر قلبی۔ ذکر قلبی سے مراد یہ ہے کہ انسان ہر وقت دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور ساتھ ہی ساتھ اس کا خوف بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح اور شام یاد کرتے رہو، اور دیکھو غافلوں میں سے نہ ہونا۔ پھر ذکر لسانی، زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ذکر لسانی کہلاتا ہے۔ اس ذکر میں تمام تسبیحات، دعائیں، مغفرت طلب کرنا سب شامل ہے، جیسے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، درود ابراہیمی پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، پھر صبح و شام کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، پھر قرآنی اور مسنون دعائیں پڑھنا، یہ سب ذکر میں شامل ہے۔ پھر ذکر فعلی۔ ذکر فعلی سے مراد نیک اعمال سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اپنے جسمانی اعضاء کو اللہ کے پسندیدہ کاموں میں لگانا، جیسے نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ کرنا، حج کرنا، یہ بھی ذکر میں آتا ہے۔ تو ہر وہ کام جو ہمیں اللہ کے قریب کرے وہ ذکر اللہ میں شامل ہے۔
تو ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ رمضان میں دن رات اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ گھر کے کاموں کے دوران، سفر کرتے وقت، ہر وقت ذکر کریں۔ اور جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کے حوالے سے قرآن مجید میں فرمایا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی روزی تنگ کر دی جائے گی۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ وقت اپنا ذکر اللہ میں لگانا ہے۔ اور اس ٹاپک کے حوالے سے اب آپ نے ایک ایکٹیویٹی بنانی ہے، اور ایکٹیویٹی کا نام ہے ذکر چارٹ۔ آپ نے اس طرح کا ایک خوبصورت سا ذکر چارٹ بنانا ہے جس کے ایک طرف تمام اذکار لکھنے ہیں، جیسا کہ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ پھر اس کے سامنے دنوں کے نام لکھنے ہیں۔ اب آپ نے ذکر چارٹ بنانا ہے، پھر اسے اپنے کمرے میں لگانا ہے، اور روزانہ ذکر کر کے اس کے اوپر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ اور اس ایکٹیویٹی کا مقصد یہ ہے کہ دن بھر آپ کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یاد رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ اب آپ نے یہ ذکر چارٹ بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔